یہ اہم ہے، یہ تھوڑا سا اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھ لو۔ چونکہ نہیں حرمت کا فائدہ دیتے ہیں جب دیگر قرائن موجود نہ ہو، تو اس لیے مکلف آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کام کرے جس سے منع کیا گیا ہو، اور اگر مکلف آدمی اس میں مبتلا ہو جائے تو گناہگار ہوگا اور آخرت میں مستحق عذاب ہوگا۔ لیکن یہ بات معلوم کرنا ضرور ہے کہ آیا نہیں کا تقاضا یہ ہے کہ جس فعل سے منع آیا ہے وہ فاسد بھی ہو، اور پھر جب عبادات اور معاملات ہو، اور جب عبادات اور معاملات صحیح ہوں گے تو پھر آیا وہ شرعی نتائج ان کے ساتھ متعلق نہ ہوں گے۔ العرض منہی عنہ پر نہیں کا اثر مرتب ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے نہیں تین قسم پر ہے، مطلب یہ ہے کہ نہیں منہی عنہ پر نہیں کا اثر۔ مثال کے طور پر ایک چیز سے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے، میرے آواز آ رہی ہے؟ اچھا، ایک چیز سے جب مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا کہ آپ لوگ یہ چیز نہ کرو، تو یہ جو نہیں ہے نا اللہ کی طرف سے، اور جس چیز سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے وہ منعی عنہ ہے، تو اس نہیں کا اس منع کیے ہوئی چیز پر کیا اثر مرتب ہوگا، کیا اثر ہوگا؟ مثال اگر ہم وہ کریں گے تو کیا ہوگا، اس کا کیا اثر مرتب ہوگا، وہ جو ہے نا وہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں۔ وہ اثر یہ ہوگا کہ اگر وہ ہم کریں گے نا تو ہم عذاب کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کیا ہوگا، وہ سبب بنے گا۔ تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ نہیں کی پھر تین قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں۔ نمبر ایک آپ دیکھیں، اول یہ کہ کسی فعل سے بذات خود منع آیا ہو، یعنی نہیں مذکورہ فعل کی حقیقت اور شرعی وجود کو شامل ہو، جیسے محرم کے ساتھ نکاح کرنا۔ مثال محرم کون ہے؟ مثال کے پھوپھی کے ساتھ نکاح کرنا، بہن کے ساتھ نکاح کرنا، ماں کے ساتھ نکاح کرنا، یہ جو ہے نا یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی مذکورہ فعل کی حقیقت اور شرعی وجود کو شامل ہو، جیسے محرم کے ساتھ نکاح کرنا، مردار کی بیع کرنا۔ مثال کوئی چیز مردار پڑی ہے اور آپ اس نے خریدنا فروخت کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنا، وضو نہیں ہو نماز پڑھو گے تو یہ بھی ہے، وغیرہ۔ تو اس صورت میں نہیں کا تقاضا ان افعال کے فاسد اور باطل ہونے کا ہے، کہ مثال کے طور پر اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جب اللہ نے منع فرمایا ہے کہ محرم سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، مردار کی آپ بیع و شراء لین دین نہیں کر سکتے، یا بغیر وضو کی آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں کا اثر یہ ہوگا کہ یہ چیز بالکل فاسد ہوگی۔ یہ چیزیں کیا ہوگی؟ فاسد وہ ہوں گی۔ کوئی اپنی محرم کے ساتھ نکاح کرے گا تو وہ نکاح تصور نہیں کیا جائے گا، کوئی بغیر وضو کی نماز پڑھے گا تو وہ نماز تصور ہی نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایسا ہے کہ وہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، مطلب گناہگار تو ہوا لیکن اس پر اثر ایسا مرتب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، تو یہ ہے کہ اس صورت میں نہیں کا تقاضا ان افعال کے فاسد اور باطل ہونے کا ہے، اور ان جیسے افعال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، گویا کہ یہ افعال سرے سے ادا ہی نہیں ہوئی۔ اب سمجھ آ رہی میری نہیں یار سب بات ہو؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اگر کسی نے اپنے پھوپھی، خالہ یا بہن یا ماں کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی کہتا ہے کہ میں نے نکاح کر لیا، اب اس پر مطلب یہ ایسا ہے کہ اس سرے سے اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، اب ہم یہ نہیں کہ اس میں کوئی جگاڑ بھی نہیں لگ سکتا نا کہ ہم کہتے یار ٹھیک ہے یار ہو گیا نکاح کر لیا تو چلو مان لے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ یا اگر کسی نے مردار کی بیع کی، کوئی حرام چیز تھی اور بیع اور اس نے کسی نے بیچ دی، اور کہتے ہیں کہ یار بیچ دے ٹھیک ہے چلو ہو گیا، نہیں ہوا ہی نہیں، یہ وہ سزا کا وہ عذاب کا مستحق ہے، یہ بیع کبھی نافع ہو ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا کسی نے بغیر وضو کی نماز پڑھی اور ہم کہتے چلو آج پڑھ لیا، چلو ہم اس کو ایکسیپٹ یعنی قابل قبول کرتے ہیں کہ چلو یہ انہوں نے کیا تو ٹھیک ہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس بات کی وہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہتے ہیں ان جیسے افعال کا کوئی اعتبار نہیں ہو، گویا کہ یہ افعال سرے سے ادا ہی نہیں ہوئی، ان کا تعلق اس کا فعل اور ادا میں فعل برابر، ان کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، اور معدوم کا اثر شان مرتب ہی نہیں۔ تو اب میری بات غور سے سنو، جب یہ چیزیں سرے سے ادا ہی نہیں ہوئی، بے شک آپ نکاح کرے، بے شک آپ مردار کی بیع کرے، بے شک آپ بغیر وضو کی نماز، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں بالکل معدوم ہے، تو جو چیز ہو ہی نہیں، جس کا وجود نہ ہو، اس پر نہیں کا اثر کیسے مرتب ہوگا؟ آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں، یعنی اگر ایسے ممنوع افعال کو ادا کی جائے نا تو بھی ان پر کوئی شرعی حکم مرتب نہیں ہوتا، لہذا محرم کے ساتھ نکاح کی صورت نسب اور مردار کی بیع کی صورت مردار اور اس کے ثمن یعنی پیسوں پر ملکیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے اپنے محرم کے ساتھ نکاح کیا نا تو وہ نسب سے ثابت وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوم،
دو میں کی کسی چیز سے منع اور نہیں اس چیز کی ذات کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ یہ منع اور نہیں ایسی خارجی وصف کی وجہ سے ہو جو مذکورہ شے کے ساتھ لازم نہ ہو، جیسے غصب شدہ زمین، ارض مغصوبہ پر نماز پڑھنا، یا جمعۃ المبارک کی اذان اول کے وقت خرید و فروخت سے منع۔ اب اگر مذکورہ صورت ان افعال کو ادا کیے جائے تو ان کا اثر شرعی فعل پر مرتب ہوگا، لہذا کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ البتہ نماز پڑھنا اور بیع کرنا درست ہوگا اور صحیح ہوگا، فاسد اور باطل نہیں ہوں گی، لیکن شارع کی ممانع کی وجہ سے مکروہ تصور وہ کی جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ دوسری نمبر پہ ہے، دیکھو میری بات کو غور سے سنو۔ یہ دوسری والی نہیں وہ ہے نا کہ وہ نہیں اس کے ذات کے اندر تو نہ پائی جاتی ہو، لیکن کسی خارجی امر، کسی ایسی چیز کی وجہ سے اس کے اندر نہیں اور قباحت یا منع آیا ہو جو اس کے علاوہ ہو۔ اب مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو بولا نا کہ کسی نے آپ کی زمین ہے اور وہ میں نے غصب کر لی، زمین کس کی ہے؟ آپ کی ہے، اور میں نے اس پر زبردستی قبضہ کر لیا، اور اب میں نے اس پہ مسلح بچھا دیا اور میں نے اس پہ نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اب کیا ہے کہ میری نماز ہو جائے گی؟ ہاں بالکل میری نماز قبول ہو جائے گی، لیکن میں ساتھ گناہ گار بھی ہوں گا۔ یا مثال کے طور پر اب نماز کا ٹائم ہے، جمعہ کی نماز کا وقت ہے، اور میں نے ادھر جو ہے نا کسی کے ساتھ بکری ہے پین سے میں وہ لے رہا ہوں، اور بکری لیتے وقت مجھ سے نماز قضا ہو گئی، تو کیا اس بکری پر میری ملکیت ثابت ہو جائے گی یا نہیں؟ ہاں بالکل ہو جائے گی، لیکن میں ساتھ کیا ہوں گا؟ میں گناہ گار ہوگا۔ اب سمجھ آ رہی میری بات؟ میں کیا ہوں گا؟ گناہ گار ہوگا۔ تو اب دیکھو نا، جو نہیں ذات کے اندر داخل نہ ہو، کسی غیر کی وجہ سے اندر وہ اس سے نہیں وارد ہوا ہونا، تو اس پر اثر، شرعی اثر وہ مرتب ہوتا ہے۔ اور شرعی اثر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اس کے مالک بن جائیں گے، اور جو نماز آپ نے پڑھی ہے وہ قبول بھی ہوگی، لیکن ساتھ آپ گناہ گار بھی ہوں گے۔ یہ بات اس بات کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسری نمبر پر ہے۔ اب تیسری نمبر پر آ جائے، سوم یہ کہ کسی چیز سے منع اور نہیں ایسی